السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو ذرا سوچیں، ایک مسافر جہاز آسمان میں 34,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہو، لیکن جہاز کے اندر کا منظر بالکل ہی مختلف ہو۔ مسافر اپنی سیٹوں پر بے ہوش پڑے ہوں، پائلٹ کمانڈ روم میں موجود نہ ہو اور کاکپٹ پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جسے جہاز اڑانے کی مکمل تربیت ہی نہ ہو۔ یہ کسی ہالی ووڈ فلم کا منظر نہیں، بلکہ حقیقت میں پیش آنے والا ایک ہولناک سانحہ ہے جسے آج دنیا گھوسٹ پلین انسیڈنٹ کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے 14 اگست 2005 کی اس صبح کی طرف، جب قبرص سے اڑان بھرنے والا ہیلیوس فلائٹ 522 اپنے تمام مسافروں اور عملے سمیت ایک پراسرار حادثے کا شکار ہوا۔ اس کہانی میں ایسے موڑ آئیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ جہاز کے اندر سب بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اور وہ شخص کون تھا جو کاکپٹ میں داخل ہو کر آخری وقت تک جہاز کو بچانے کی کوشش کرتا رہا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اسٹوری آف لائف کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ دوستو 14 اگست 2005 کی صبح قبرص کے لارناکا ایئرپورٹ پر 115 مسافر اور 6 عملے کے افراد ایک بوئنگ 300 737 پر سوار ہوئے۔ فلائٹ نمبر تھا ہیلیوس 522۔ ان کی منزل تھی چیک ریپبلک کا شہر پراگ، لیکن بیچ میں ایتھنز میں ایک مختصر اسٹاپ اور ہونا تھا۔ زیادہ تر مسافر سیاحت کے لیے نکلے تھے، ان میں کچھ بچے بھی شامل تھے۔ جہاز کے پائلٹ 59 سالہ کپتان تھے جنہیں 17,000 گھنٹوں کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، اور 7 فرسٹ آفیسر تھے جنہوں نے 7,500 گھنٹے ہوا میں گزارے تھے۔ بظاہر سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرواز چند ہی گھنٹوں بعد خوفناک تاریخ رقم کرنے والی ہے۔ دوستو جہاز نے باقاعدہ طریقے سے ٹیک آف کیا، اور جیسے ہی وہ 12,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا، اچانک کاکپٹ میں ایک الارم بجنے لگا۔ یہ الارم عام طور پر زمین پر بجتا تھا جب جہاز کے ٹیک آف سیٹنگ میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہاں وہ فضا میں بج رہا تھا۔ پائلٹس حیران ہو گئے۔ کپتان نے فوراً اپنی ایئر لائن کے آپریشن سینٹر سے رابطہ کیا اور مسئلہ بتایا۔ انجینئر نے کہا شاید کولنگ فین لائٹ کا مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ دراصل اس جہاز کے پریشرائزیشن سسٹم کا کنٹرول حادثے سے ایک رات پہلے مینٹیننس کے دوران مینول پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عام طور پر یہ ہمیشہ آٹو پر ہوتا ہے تاکہ جہاز میں آکسیجن اور دباؤ نارمل رہے، لیکن اس بار یہ غلطی کسی کی نظر سے نہ گزری۔ جیسے جیسے جہاز اوپر جاتا رہا، اندر ہوا کا دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا، اور اسے کہا جاتا ہے ہائپوکسیا۔ اس کیفیت میں انسان کا دماغ صرف چند منٹ تک کام کرتا ہے، پھر اچانک چکر آنا، الجھن اور آخر میں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ہی دیر میں پائلٹس کا رد عمل سست ہونے لگا۔ انہوں نے الارم کو ٹیک آف وارننگ سمجھا اور اصل مسئلے پر توجہ ہی نہ دی۔ مسافروں کے ماسک نیچے گر گئے، لیکن زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہ پائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ نے ماسک پہنا، لیکن جہاز میں آکسیجن صرف 10 منٹ کے لیے میسر تھی۔ 10 منٹ کے بعد ایک ایک کر کے سب بے ہوش ہو گئے، پائلٹس بھی اور مسافر بھی۔ دوستو اب جہاز 34,000 فٹ کی بلندی پر آٹو پائلٹ پر سیدھا چل رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ خوف کی بات یہ تھی کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہ طیارہ کسی بھی میسج کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ایتھنز کی فضا میں دہشت پھیل چکی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ کوئی دہشت گرد حملہ یا ہائی جیکنگ تو نہیں۔ چند گھنٹوں بعد جب جہاز سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو یونانی فضائیہ نے 2 F-16 فائٹر جیٹس بھیجے۔ صبح کے 8:30 پر فائٹر جیٹس نے جہاز کو انٹرسیپٹ کیا۔ قریب آ کر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ کسی فلمی سین سے کم نہ تھا۔ کپتان کی سیٹ خالی تھی، مسافر اپنی سیٹوں پر بے ہوش تھے، ان کے چہروں پر آکسیجن ماسک لگے تھے، لیکن کوئی حرکت نہیں تھی، سب بے جان نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک F-16 پائلٹس نے دیکھا کہ کاکپٹ میں ایک اجنبی شخص موجود ہے جو پائلٹ نہیں لگتا تھا۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا یا کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستو تحقیقات میں پتہ چلا کہ اس شخص کا نام اینڈریاس تھا۔
وہ جہاز کا فلائٹ اٹینڈنٹ تھا، لیکن اس کے پاس کمرشل پائلٹ کا لائسنس بھی تھا۔ بدقسمتی سے وہ بوئنگ 737 اڑانے کے اہل نہیں تھا۔ وہ جتنی دیر ہوش میں رہا جہاز کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ریڈیو پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہائپوکسیا کے اثر اور ٹریننگ کی کمی کی وجہ سے رابطہ نہیں کر پایا۔ پہلے جہاز کا ایک انجن بند ہوا، پھر دوسرا، اور آخرکار صبح 9 بجے کے قریب یہ طیارہ ایتھنز کے شمال میں پہاڑوں سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے بعد انویسٹیگیشن کی گئی اور انہیں پتہ چلا کہ اصل وجہ مینٹیننس کی غلطی تھی۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر میں آخری آواز اینڈریاس کی تھی جب اس نے آخری کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس حادثے کے بعد ایوییشن انڈسٹری نے کئی بڑے فیصلے کیے۔ پائلٹس کی ٹریننگ میں اضافہ کیا گیا، وارننگ الارمز میں واضح فرق متعارف کرایا گیا تاکہ پریشرائزیشن اور ٹیک آف الارم الگ الگ پہچانے جا سکیں۔ چیک لسٹ سسٹم کو مزید سخت کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایسا کوئی حادثہ دوبارہ پیش نہیں آیا۔ تو ہیلیوس فلائٹ 522 کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فضائی سفر میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی کتنی بڑی تباہی کر سکتی ہے۔ یہ حادثہ ہمیشہ یاد دلائے گا کہ انسان کتنی ہی ترقی کر لے، لیکن آسمانوں میں اڑنے کے لیے ہر لمحہ اسے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اس کہانی کا کون سا لمحہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا، اور اسٹوری آف لائف کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سچی اور حیران کن کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان۔